حصار بنایا تھا اس وقت اٹامک دھماکے کر کے، دفاعی حصار بنایا تھا، اس نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا، اور اللہ کا بڑا کرم ہے، اب بڑا مشکل ہے کہ کوئی ہماری طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ اس وقت تو اٹامک بام کی بڑی اشد ضرورت تھی اور اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آج پاکستان کو معاشی بام کی ضرورت ہے اس ملک کی معیشت کے لیے، اس پر کیا پلان ہے، کس طرح لے کے چلنا ہے چیزوں کو؟ ابھی جتنی بھی آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں، جو نئے پیکیجز آ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ابھی سعودی عرب نے اعلان کیا 5,000 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ کا پہلی فیز میں، اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے اعلان کیا ہے تقریباً 10 بلین ڈالر کا یا 10,000 ملین ڈالر کا۔ یہ بہت بڑی رقم، اور پاکستان میں جس طرح ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹس آئیں، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جس کو معاشی طور پہ پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانا ہے، اس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ تھوڑی سی مہنگائی میں بھی کمی آئی ہے، ایسا نہیں کہ لوگوں میں بڑی خوشحالی آ گئی ہے، لیکن اب تھوڑا سا ٹھہراؤ آیا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جو بیرونی سرمایہ کاری آ رہی ہے، اس پر آپ نے کل کہا کہ گورنمنٹ تو پیپر ورک بھی شاید اس طرح نہیں کر سکتی اور ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے کیپیسٹی بلڈ کرنی پڑتی ہے نا جی۔ جب ہم نے سی پیک شروع کیا تھا تو ہمارے پاس جس کو بینکبل پروجیکٹس، اس کو سیکیورٹی پیکج کہتے ہیں، تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی، یہ آپ ذرا 2 منٹ دیں گے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی $1 بلین کا سیکیورٹی پیکج نہیں بنا ہوا تھا، لیکن پھر ہمیں بنانا آ گیا۔ بالکل اسی طرح اس وقت جو پرائیویٹ سیکٹر کے لیے یا پبلک سیکٹر کے لیے جو پیکیجز ہم بنا رہے ہیں، وہ پیکیجز جو ہیں وہ انشاءاللہ بہت جلد کامن پلیس ہو جائیں گے۔ شروع میں پہلے 2-3 پیکج بنانے میں وقت لگتا ہے، اس کے بعد پھر ایکسرسائز آپ کی ہو جاتی ہے۔ آج میاں صاحب کو آپ دوبارہ صدر پارٹی کا بنا رہے ہیں، یہاں ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی تصویر موجود ہے، لیکن حکومت پاکستان نے جو آج اخبار میں اشتہار چھاپے ہیں اس میں ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی تصویر مس ہو گئی۔ بھٹو صاحب موجود ہیں، میاں صاحب موجود ہیں، لیکن جو سائنسدان ہیں سب سے بڑے پاکستان کے، وہ مس ہو گئے، اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ تصویر لگائی ہے، میں نہیں جانتا، آپ انہیں پوچھ لیں، میں نہیں جانتا انہیں، میں آپ کو جانتا ہوں بھائی، میں ان کو کراچی تصویر پیش کرنے کے لیے میں آپ کو لے کر آیا ہوں۔ نہیں، میں مسلم لیگ نون کا ہوں۔ پھر وہ تصویر ڈاکٹر قدیر خان کی تصویر سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ نے کوسچن فریم کیا تو میں نے کہا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، بندہ کھڑا کیا، وہ بندہ خود آیا، وہ تو آپ کی پارٹی کا کوئی کارکن ہے۔ میاں صاحب کی تصویر ہاتھ میں ہے، میاں صاحب کی تصویر تو ہمارے دل میں بھی ہے، ان کے ہاتھ۔ قدیر خان صاحب کی بھی ہونی چاہیے، ڈاکٹر صاحب کی بھی۔ نہیں، آج جو ایڈز دیے ہیں وہ تو سیاسی لیڈرشپ کے دیے ہیں نا۔ ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی جو پاکستان کے لیے خدمات ہیں وہ تو کبھی بھی کسی نے نہیں جھٹلائیں، کبھی بھی کسی نے نہیں کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ ڈاکٹر قدیر خان صاحب اکیلے بھی نہیں تھے، ان کے ساتھ بے شمار بڑی ٹیم تھی، نیوکلیئر سائنٹسٹ کی، سول انجینئرز کی، جن کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے، تو ہم تو انہیں سب کو سلوٹ کرتے ہیں۔ خراج تحسین پیش کرتے، وہ پورے اخبار پہ ان کے بھی نام چھپتے، تصاویر چھپتی۔ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ میں تو آپ کو اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ تمام سائنسدانوں کو، ابھی آپ کے کیمرے کے سامنے میں خراج تحسین پیش کر رہا ہوں، لیکن آج جو تصاویر سامنے آئی ہیں، کیونکہ یہ سیاسی فیصلہ ہے، یعنی آپ جب شروع کرتے ہیں کسی چیز کو، اس میں بہت سی انپٹس آتی ہیں، اس میں فائنینشیل انپٹس آتی ہیں، اس میں ٹیکنیکل انپٹس آتی ہیں، اس میں سائنٹیفک انپٹس آتی ہیں، اور کوئی بھی انپٹ ایسی نہیں جس کے بغیر یہ کام مکمل ہو سکے۔ ڈاکٹر صاحب، جہاں آپ سیاسی فیصلے کی بات کر رہے ہیں، شیخ رشید صاحب نے آج ٹویٹ کیا کہ اس میٹنگ میں میں گیا تھا اور میں نے دلائل دیے کہ ہمیں انڈیا کا جواب دینا چاہیے، تو پھر تو سیاسی فیصلے میں تو وہ آپ کے وزیر اطلاعات بھی تھے، ان کی فوٹو بھی لگنی چاہیے تھی۔ لگا دیں، کیا حرج ہے، لیکن اس طرح کی باتیں تو بعد میں بہت سننے میں آتی ہیں۔ آپ نے کسی سے آج تک سنا کہ میں ادھر تھا، میں نے کہا جی دھماکے نہ کریں؟ سنا ہے کسی سے؟ یہ تو کوئی نہیں کہے گا۔ نہیں، یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ہر بندہ بعد میں جب فیصلہ ہو جاتا ہے اور جب کامیابی ہو جاتی ہے، اور اس وقت تو بہت سے لوگ بھاگے تھے کہ وہ اب پاکستان کا پتہ نہیں کیا بنے گا، $5 بلین مل رہے تھے، وہ انہوں نے $5 بلین بھی نہیں لیے۔ آج سارے جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں میں کیا سی جی، میرے کہے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں، آپ یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ABC نہیں، وہ تو سب کا ایک مشترکہ فیصلہ تھا، چاہے سیاسی حکومت ہو۔ آخر میں فیصلہ تو وہ آپ نے انگریزی کی فریز سنی ہے نا، the buck stops here، the buck stops at the prime minister's office، اور پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ دھماکے کریں۔ تو میں جسارت کروں، آپ کے اس وقت جو فارن منسٹر تھے گوہر ایوب صاحب، اس ٹائم پہ جو تھے، انہوں نے بعد میں ایک انٹرویو میں ریکارڈ پہ کہا کہ پرائم منسٹر تو یہ نہیں چاہ رہے تھے۔ نہیں، ان کے کہنے سے میں نے آپ کو بتایا ہے، جب سیاسی کوئی حریف بن جاتا ہے تو جو اس کے جی میں آتی کہتا ہے، کوئی کریڈٹ لیتا ہے، کوئی کہتا ہے اے نہیں سی میں سا تے بھائی جان تسی انی دیر دے رہے ہو، تسی کچھ کر لینا سی نا۔
ملک کے اتنے اہم عہدوں کے اوپر جو لوگ رہے ہیں تو ان سے آپ جا کے پوچھیں کہ بھائی جان کچھ کر لینا تھا نا پھر. تو جس نے کیا ہے اس کو تھوڑا سا کریڈٹ دے دیں, اور اگر نہیں دینا چاہتے تب بھی ان کا بھی کریڈٹ ہے اور ان کا بھی اتنا ہی کریڈٹ ہے. آپ کو کہا ہے اتنا, میں نے آپ کو دوبارہ سے اطلاعات ہے, میں نے دوبارہ سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ آج جو سیلیبریٹ کیا گیا وہ تمام سیکوینس کے ساتھ پولیٹیکل فیصلوں کو کیا گیا, اس سے کسی کی قدر کم کرنے کی کوشش نہیں کی گئی, اور ہمارے دل میں بھی ان تمام سائنسدانوں کی ٹیم کی, ان کی لیڈرشپ کی اتنی ہی قدر ہے جتنی کسی اور کی. تو اس کے بغیر کیسے بام بن سکتا تھا, اس میں کیا شک ہے؟ تو اس میں کوئی ایسا سوال کرنا کہ انہیں نہیں ہونا چاہیے, وہ تو آج اخبار میں کیونکہ ایک سیاسی مقدمہ سامنے رکھا گیا عوام کے کہ کب شروع کیا گیا, کیا کیا سٹیپس تھے اس کے, اس وجہ سے وہ تصاویر آپ کے ساتھ